نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے۔ میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔ اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر، ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں۔ یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، غازی ملت۔ کیا بات ہے۔ عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے۔ آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے، میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے۔ کیا بات؟ بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے۔ ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے۔ اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی، حضور تاج الشریعہ بدر الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزو، وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزو، ہاں مجھے بتایا شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس میدان میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا، سبحان اللہ سبحان۔ اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بھر فخر کرنے کی، وہ انہی قدموں کی نسبت سے۔ سبحان الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں، بہت حسین و جمیل لوگ ہیں۔ میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم الاعظمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے، وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے، بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور شیخ عمر سلیم الاعظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا ہے۔ عزت اس بات کی ہے، ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ میں آپ کو کہتا ہوں، مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طاہا حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان ساتھ میں
میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی. وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد، 40 سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہے، بہت بڑے عالم دین. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی. کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو. سبحان اللہ سبحان. عود حضرت جو استعمال فرماتے. میں آیا، حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طہا عبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں. آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو. کافی مہنگا عطر تھا. میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طہا عبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے جو عطر آپ نے مانگا تھا. انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، وہ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیج دیں. پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا. میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا. کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر، یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو. تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا. سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں. میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا. شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی. میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہیں، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے. واہ واہ. مجھے اس بات پر فخر ہے، میرے آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی. کیا بات. شیخ طہا عبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے، وہی لگائی جاتی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی. کیا بات ہے. ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں. واہ واہ. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں. انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر، اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی. یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے. میرے عزیزوں، یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں. اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے. بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے، ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آج، اے نوجوانوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے،
ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے، یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے، یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے، ان کو بوڑھا ہو لینے دو، ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، کتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں، کون ان کے پیچھے چلتا ہے۔ ارے جہاں بڑھاپا آیا ان کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے، ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر جگہ بھی نہیں ملتی، بوڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں۔ کیوں؟ وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے، نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، جتنے سبحان بوڑھے اللہ، ہوتے ہیں واہ واہ، اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ آج میں تم سب کو یہی بات بار بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقین کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، سبحان اللہ، سبحان ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ تم در در کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو، بہت بڑی خطا پر ہو، بہت بڑی خطا پر ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی، اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح، یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا ممبر دیا کیوں گیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے اونچائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا؟ یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی، نہیں صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت، سبحان اللہ، حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے، جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا اس کے لیے یہاں ممبر ہے، تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان، میرے عزیزوں، جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو، پورے کے پورے ہو جاؤ۔ کیا بات، کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا، اللہ اللہ، بزدل، کائر۔ جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں، ڈر سے جی رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، کیا بات، کبھی نہیں ڈرتا، نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے، بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز ہے، دیکھ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی، ڈر اور خوف نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، کیا بات ہے، واہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ممبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو، ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا، یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو۔ میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں،
وہ اس لیے خوف نہیں آیا بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے، کون کیسا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے، آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں، خوف و خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، تجربہ کیا گیا تھا، آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی کتا بھونکتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی حضور کو گالی دیتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا، کیا چیز دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے؟ سوئی لگا کے دیکھے گا، چونٹی کاٹ کے دیکھے گا، کینچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجیکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میری دی ہوئی گولی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجیکشن کام نہیں کیا، ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے، تھوڑا اور سن ہونے کے لیے، بے ہوش ہونے کے لیے دوائی دینی پڑے گی۔ یہ تو اصول جانتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشہ دیا جا رہا ہے، تمہیں سلانے کے لیے، تمہارے نبی سے دور کرنے کے لیے بہت نشہ تمہارے درمیان آ گیا۔ نشہ کا مطلب صرف ہیروئن، کوکین، افیون ہی نہیں، چرس، گانجا ہی نہیں، سگریٹ، بیڑی ہی نہیں، نشہ جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے، یہ بہت خطرناک نشہ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر۔ روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، اپنی آنکھوں کو، اپنی حیا کو برباد کرنا، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہیں مفت میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھنا ہے دیکھتے جاؤ موبائل کی اسکرین پر۔ اے مسلمانوں، دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں،
لیکن تمہیں دنیا نے کئی سالوں سے یہ نشہ دیا ہے، اور اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نشہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ اب یہ وقت آ گیا، پچھلے 10 سالوں سے جس طرح سے پوری قوم کو سلانے کے لیے کچھ زر خرید مولویوں کو بھی لگایا گیا ہے، کچھ میڈیا کے دجالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے پاٹ پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو۔ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں تمہیں آپ بیدار کر کے جاؤں گا۔ 10 سال سے جو نشہ دیا گیا تھا، اب چیک کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو، دیکھتے ہیں ابھی کتنے بے ہوش ہیں اور کتنے ہوش میں۔ اللہ قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو، یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے۔ اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا ہے، چرس، گانجا، افیون، کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں، ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا ہے، سلا دیا۔ 57 اسلامک کنٹریز آج دنیا میں ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر۔ ملک شام اجڑ گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا ہر گھر جل گیا ہے، لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہے، ان پر نشہ کام کر چکا ہے۔ میں خود دیکھا ہوں، حضور کی شان میں گالیاں 1000 دی جا رہی ہیں دنیا میں، عربوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، عربوں کے نوجوانوں میں کوئی ہلچل نہیں، اکا دکا ہوں گے، لیکن یہ نشہ وہاں کام کر گیا۔ لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشہ کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے، میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا، تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا۔ یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا، جہاں سے دیکھو 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان، گنہگار تو ہو گئے، لیکن میرے آقا کا غدار کوئی نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں، اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی، یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے، لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر دنیا یہ سمجھتے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا۔ تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو۔ میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے۔ کیا بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا، ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے۔ اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبی اعلی حضرت، حضور پیر طریقت، حضور